بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کا ایک قصبہ ہے گلاؤٹھی، اور وہاں سے کچھ حضرات نے سوالات بھیجے ہیں۔ بہت عظیم اور تاریخی شہر جو وہاں رہتے ہیں اور جنہوں نے سوالات بھیجے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ دارالعلوم کے بڑے بڑے لوگ وہاں گئے اور ہم آپ کے قصبے کے قریب سے گزرے، اور حسرت ہے اب تک کہ کاش وہاں ٹھہرتے، دیکھتے، اور تاریخی آثار اور جو عمارتیں وہاں ہیں ان کے متعلق کچھ مزید آگاہی ہوتی۔ آپ نے پہلا سوال دریافت فرمایا ہے کہ ہندوؤں کے عروج کے بارے میں کسی پیشن گوئی کے ساتھ کوئی حدیث معلوم ہے؟ میں سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہوں اور گواہی دے سکتا ہوں کہ ہندو سب سے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور پوری دنیا آج مختلف سوشل میڈیا ایپس کے جنون میں مبتلا ہے۔ یہ پٹھانوں والی اردو ہو گئی بھیا۔ اور ہر سوشل میڈیا پر لوگ یورپ یا امریکہ یا ایشیا سے ہندوؤں کے بڑے پرستار ہیں اور اپنے گرو کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، ان کے وید پر عمل کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ہندوؤں کے کھانے پکانے کے طریقے اور ان کی طرز زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی اتنی مقبولیت اور دنیاوی معاملات میں اتنی ذہانت اور کامیابی کے ساتھ مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کو مزید ستائیں گے۔ مسلمان دنیا میں نچلے طبقے کے بن گئے ہیں، معمولی نوکریاں کر کے کافروں کی طرح بڑا کاروبار نہیں کر سکتے۔ میں متجسس تھا کہ کیا اس واقعے کے بارے میں ایسی کوئی پیشن گوئی ہے، اور بحیثیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی اس طویل عبارت سے جو سمجھ پائے ہیں، ناقص عقل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا نے ایک تو کوئی ایسی حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ہندوؤں کے عروج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، اور دوسرے ہندو بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوگا کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے، اور تیسرے بحیثیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات حدیث کا تعلق ہے، یہ حدیث تو آپ کو بہت جگہ مل جائے گی جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے عروج کا قیامت کے قرب میں تذکرہ فرمایا ہے۔ خود صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے ساتھ آپ حاکم مستدرک ان کی روایت کو بھی لے لیجئے، تو ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں دنیا میں مشرکین کا عروج ہوتا چلا جائے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی پھر پرستش دوبارہ دنیا میں شروع نہ ہو جائے۔ اور یہ مستدرک حاکم سامنے ہے، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کا یہ کھیل ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں دوبارہ بت پرستی نہ شروع ہو جائے، اور لات اور عزیٰ کا نام لے کے خاص طور پر فرمایا کہ ان کی پرستش پھر سے شروع ہو جائے گی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ کی ذات جس نے ہدایت کے ساتھ ودین الحق
اور سچے دین کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اور اللہ کی یہ سکیم، یہ اللہ کی تدبیر چاہے مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے مگر خدا مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مشرکین کا کیسے ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، یہ چیز پیش آئے گی اور مشرکین کی بجائے مسلمان غالب آتے چلے جائیں گے، اور پھر تم دیکھو اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ ثم، پھر وہی دور آئے گا مسلمانوں کے عروج کے بعد جس میں مشرکین اس دنیا کے کار مختار بن جائیں گے، اور اللہ کو جس وقت تک منظور ہوگا مسلمانوں کا عروج رہے گا، پھر اس کے بعد یہ بت پرستی کے بھی بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت پرسکون ہوا چلائیں گے، اور اس میں جو لوگ سانس لیں گے بس ان کا انتقال ہو جائے گا۔ من کان فی قلبہ، جس آدمی کے دل میں کوئی ذرہ برابر من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو جو اچار میں ڈالی جاتی ہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر، کوئی اچھائی کسی کے دل میں ہوگی تو وہ سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہوگا تو پاک ہوائیں جو چلیں گی اس کو سونگنے کے بعد یا اس کو میں سانس لینے کے بعد یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا میں باقی وہ رہیں گے من لا خیر فیہ، جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ نسلیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ یہ نسلیں الی دین آبائہم، اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو قرب قیامت میں ہندوؤں کا عروج تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے ہی۔ جو بخاری شریف وغیرہ کی روایات ہیں اور اب اس موضوع پہ دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر بتایا ہے۔ ایک تو اس ساری مہم میں عورتیں پیش ہوں گی، شرک کی طرف دعوت دینے میں، کفر کی طرف دعوت دینے میں، اور وہ عورتیں اس دین کو، شرک کو اپنائیں گی بہت زیادہ، اور وہ ان کا کوئی مذہبی جنون ہوگا۔ اور دوسری بات اسی لیے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بتوں کا طواف کریں گی، یہ طواف اب بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کا طواف صرف ہندو ہی نہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ آپ کبھی امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جائیں تو وہاں ہم نے کئی بار دیکھا، جب بھی جانے کا موقع ہوا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری ہوئی تو کئی مرتبہ دیکھا کہ اہل تشیع جنازہ وہاں لاتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا باقاعدہ طواف کراتے ہیں، میت کو 4 کندھوں پہ اٹھا کے تو پورے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی قبر پہ بھی اہل تشیع جنازہ لاتے ہیں اور پورا وہ طواف کراتے ہیں ان میت کو جو بھی آتا ہے۔ ہزاروں قبریں ان قبرستانوں کے ساتھ ہیں۔ آخری مرتبہ جب ان لوگوں کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی تو ان حضرات کے مقابر کے ساتھ رضی اللہ عنہم ہزاروں اور ہزاروں قبریں تھیں۔ تو عراق میں اب بھی آپ دیکھ سکیں گے، غالباً ابھی تک باقی ہوگا، اتنی جلدی یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو طواف اسی طرح یہ عورتیں جو بتوں کی پرستش میں لگ جائیں گی یہ ہوں گی، اور اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا انہی احادیث میں. ایک تو فرمایا کہ ان کی پیٹھ، ہپس اتنی صحت مند ہوں گی، اتنے یہ مقامات ابھرے ہوئے ہوں گے کہ اس بت کے طواف کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے چھلیں گے، اتنی زیادہ یہ عورتیں شرک کریں گی جا کے وہاں کہ ان کی تعداد گویا گننے سے گنی نہیں جا سکے گی. اتنا ہجوم ہوگا کہ کھوے سے کھوا چلے گا. اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی کہ جسے کہتے ہیں سایہ بھی پٹے گا. تو ان سب احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ عروج ہوگا. دوسری بات جو عین ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو، ہم نے شاید سال 2 سال پہلے بھی ایک جگہ یہ ریکارڈنگ کرائی تھی کہ جس حالات میں دنیا جا رہی ہے اور چند سالوں کے گزرنے کے بعد یہ وقت بس سامنے آتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی کے فیصلے انڈیا میں ہوں گے. انڈین اکانومسٹ اور انڈین کمپنیز کے مالک جتنے اس وقت امریکہ میں ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نقشہ کیا بچھے گا. اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو بے سکونی پھیلے گی اس کے لیے ہندو جوگی کام کریں گے. چنانچہ روی شنکر محترم نے دعوت دی تھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو جو کچھ بتا رہے تھے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو جس سکون کی تلاش ہے وہ سکون اس یوگا میں ان چیزوں میں انہیں ملے گا، اور وہاں پھر لوگوں کا جم غفیر ہندو ہو جائے گا، یا پھر وہ روحانیت کی تلاش میں ان کے ہاں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات آپ نے دریافت فرمائی ہے، ایک بات تو وہ شرک کی تھی، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اکانومی میں ڈومیننٹ کریکٹر ان کا ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں بھائی، ہماری اتنی عقل بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی گہری سوچ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو جو بھی ان کے رہنما ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. ہمیں جو ذرا سی ایک بات معلوم ہے، اور وہ بھی اپنے اساتذہ اور ان لوگوں کے صحبت سے سیکھنے کو ملی تھی کہ یہ ساری دنیا میں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ تم جو ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو، اپنا بھی تو سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو. کیوں آخر لوگوں نے اس فکرے کے بعد ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں آخر مسلمانوں میں اتنے اللہ کے لیے محنت کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اس درجے تک پہنچتے جس درجے کو کہتے ہیں کہ وہ شیخ تھے، بزرگ تھے، اور وہ مراقبات سکھاتے تھے اور لوگوں نے محنت کی. کس نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم صرف نماز روزہ کر لیا کرو، اور جو اخلاقیات اصل میں ہیں تصوف، وہ گمراہی کی ایک چیز ہے. 5 وقت نماز ان مسلمانوں سے پڑھی نہیں جاتی. یہ کہاں سے 4 گھنٹے کے مراقبے کریں گے؟ کہاں 2 گھنٹے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے ساتھ صوفیہ کا طرز اور تلقین کون کرے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی آذاں تلقین بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. کون اپنے من کو مارتا ہے؟ کون اپنے شیخ کے ساتھ ایسا اٹیچ رہتا ہے کہ وہ مانجھ دے؟ ان کو تو آئے دن فرصت نہیں رہتی کہ اپنے مشائخ پہ اعتراضات کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا
کہ آدمی دنیا میں کسی بھی چیز پر اعتراض کرے اور پھر اس سے نفع بھی اٹھائے۔ بیوی ہے، صبح سے شام تک 10 اعتراض اس پہ، کھانا یہ نہیں ٹھیک، برتن یہ نہیں ٹھیک، یا پکاتی کیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے کیا نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ تو وہ چیزیں جو اللہ نے اس کائنات میں ناممکن کر دی ہیں، اس کو امکان کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اعتراض کی وجہ سے جو فیوز و برکات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ کسی بات پہ از موخر اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بادشاہ تھے تصوف کے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کی تھی، اور حضرت شیخ خود فرماتے تھے یہ بات کہ میرے حضرت نے فرمایا تھا رحمہ اللہ کہ دیکھو میاں، جو بھی برکتیں اور جو بھی خوبیاں نازل ہیں در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ شیخ نے تمہیں کیا دینا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ وہ برکات اور وہ مراقبات کے اثرات آئیں گے تمہارے شیخ کے واسطے سے، کیونکہ تم نے خود اس کو چنا ہے اللہ کے اور اپنے درمیان۔ اور میری مثال، سہارنپوری رحمۃ اللہ فرمایا، میری مثال ایسے ہی ہے جیسے پرنالہ ہے کہ آسمان سے جتنی بھی بارش چھت پہ برسے گی پرنالے کے ذریعے ہی نیچے آئے گی۔ تو فرمایا اگر تم پرنالے کے سرے پہ مٹی ٹھونس دو گے تو جو کچھ خدا کی طرف سے آئے گا وہ اسی طرح گدلا ہو کے تمہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس مٹی کو صاف کرنا چاہیے۔ شیخ پہ جتنے اعتراضات کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی فیوز و برکات تمہاری گدلی ہوتی جائے گی۔ اور شیخ رحمۃ اللہ فرمایا اس کو پڑھے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، اب تو اصل سے تقابل کر لیا جائے، شاید چند الفاظ کا ہی کوئی فرق ہو، وگرنہ حضرت موخر احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے، سب یہی کہتے۔ تو مسلمان کہاں ہیں؟ ان کی خانقاہیں کہاں گئیں؟ ان کے ذکر اذکار کی محفلیں کہاں گئیں؟ وہ جو گھنٹوں خدا کی یاد میں مستغرق رہتے تھے وہ نسل کہاں گئی؟ جب نہیں ہے تو اصل پیاس تو باقی ہے۔ اصل چیز سیرابی نہیں ہوتی، اصل چیز پیاس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی جب تک پیاس باقی ہے، طلب باقی ہے، اس کی تسکین کا سامان کرنے والے جد و جہد کرتے رہے۔ اور جس نے کہا میری پیاس بجھ گئی اور بھر گیا، بس وہ آدمی آگے نہیں چلتا۔ پھر پیاس اصل ہے، سیرابی اصل نہیں ہے، اس لیے شوق ہی نہیں رہا۔ تو جو بھی اس کے جعلی اور خراب طریقے ہیں، لوگوں کی پیاس ہے، وہ پھر ان خراب اور جعلی طریقوں کی طرف جائیں گے نا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ایک مثال ہے، اس کی تطبیق میرے بھیا آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ کوئی زیادہ دور نہیں گزرا، آپ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ آج سے 30 سال پہلے، سن 85 سے پہلے، 35 سال 37 سال پہلے لوگوں کو شادی کا شوق ہوتا تھا۔ لڑکے دن گنتے تھے اور لڑکیاں بن سنور کے اپنے آپ کو دلہن کے طور پہ تیار کرتی تھی۔ ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، ہر ایک کو شوق ہوتا تھا۔ اب ایسی نسل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنہیں شادی کا شوق مٹ گیا ہے۔ خاندان کے پریشر سے کر لی، والدہ کے تکرار پہ کر لی، کوئی اور عوامل پیش آ گئے کر لی، کوئی اپنی شرافت سے کر لی، ورنہ وہ ذوق و شوق کہ کیسے کپڑے پہننے ہیں، گھوڑا آئے گا، گاڑی آئے گی، کیا چیز ہوگی، کیا چیز نہیں ہوگی، وہ شوق ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ جس شوق سے بچے شادی کرتے تھے، اس شوق کے ناجائز ذرائع جب سارے کھل گئے تو انہوں نے کہا کیا جھک مارنی ہے ایک فریضہ بیوی کا اپنے سر لے کے۔
یہی کچھ ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ پیاس مٹ گئی، تو اسی پیاس کو ناجائز طریقے پہ لے گئے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے جو محنت نہیں کرتے، ذکر اذکار تو دور کی بات ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ڈھنگ سے، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آج ہم کچھ نہ سبق لیں، بس اتنا ہی ہم جان لیں کہ جو نفع دیتا ہے باقی رہتا ہے۔ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، خدا کو کیا پڑی ہے، آخرت میں ہوگا جو ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں جو نفع بخشتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے بقا کو نفع کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم کتنا نفع دے رہے ہیں دنیا کو؟ خانقاہیں ہماری ختم ہو گئی، وہ تربیت کا ایک مستقل نظام جو ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں اس کی مثال میں، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور یہاں تک کہ ان کی خدمت میں مولانا رضا خان صاحب بھی گئے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے وہاں ان کی خانقاہ میں۔ کون تھا ہندوستان میں جس نے حضرت کے ہاں حاضری نہ دی؟ تو نواب حبیب الرحمان، لوگ نہیں جانتے وہ کتنے بڑی ہستی تھی، رحمہ اللہ، وہ بھی حاضر ہوئے حضرت کے ہاں۔ تو حضرت نے نواب اور بڑے لوگوں کو، اول تو بیعت ہی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن یہ لوگوں کو تو بالکل اجازت ہی نہیں تھی کہ کہیں آئیں۔ حاضر ہوئے بار بار، تو حضرت نے ایک دن جب یہ آئے ہیں نواب صاحب تو ڈنڈا اٹھا لیا، فرمایا جاتے ہو کہ نہیں؟ اور پٹائی بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو بھی جاتی تھی۔ تو نواب صاحب نے دیکھا کہ حضرت نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پہ کہا کہ اچھا میاں، کون مارتا ہے اور کون مار کھاتا ہے؟ اللہ کا نام پوچھنے آؤ، چلو تمہیں بتا دیتے۔ اب تو اتنے نواب ہیں، اتنے مزاج بگڑے ہوئے ہیں کہ یہ شیخ کو چاہتے ہیں کہ میرے راستے پہ چلیں۔ یہ جمہوریت تھوڑا ہی ہے کہ شیخ مریدوں میں گر جائے اور مریدوں کے پیچھے چل پڑے، اس کی اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ لمبی ہو گئی بات، بس ختم کرتے ہیں اسے۔ اسی طرح بھیا، کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ کسی نے پابندی لگائی ہے؟ ہندوستان میں تعلیم کے مواقع نہیں ملتے؟ کیوں نہیں یہ بچے اپنی زندگیوں کو سنوارتے اور تعلیم میں غرق ہو جانا چاہیے؟ اتنا زیادہ اس کمپٹیشن میں بچوں کو بڑھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے۔ میرٹ کی بنیاد پہ بہت سے کام ہوتے ہیں، مسلمان کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ علی گڑھ ہم حاضر ہوئے اور وہاں کی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے پوچھا آپ کے یہاں ہندو لڑکے دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ اس کا خلاصہ وہاں کے بڑے لوگوں نے بتایا، ان کا مسلمان بچے محنتی نہیں ملتے، پڑھائی میں بہت پیچھے ہیں۔ ہندو آتے ہیں تو پھر انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے کتنی یونیورسٹیز کھولی ہیں؟ مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس فرقہ واریت سے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ہم ان فضول کے سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو،
ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے. مجھ سے نفع ان سب لوگوں کو پہنچے گا، میرے محلے کے ہندوؤں کو پہنچے گا. کس کا دماغ خراب ہے کہ کوئی مارے گا؟ اگر کوئی مارے گا تو 4 ہندو ہی اس میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ بھئی ہمارے محلے کے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہے. یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ تشدد کرو اور مارو؟ آپ تو ہندوستان میں 1 2 4 مذاہب ہیں جن کے ساتھ ہمارے ہاں دیکھیں جو مستقل مصیبت، یہ سانپ جو گورنمنٹ پال رہی ہے، ہم تو اس سے زیادہ عذاب میں. لیکن تشدد کوئی راہ نہیں ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم نے زندگی میں نباہ کرنا ہے، زندگی کو نبھانا ہے. ہمارے دشمنوں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنا ہمیں ملا. ہمارے ہاں تحریک لبیک کی جو شروع ہو گئی ہے، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. جوان چھوکرے لڑکے جمع ہو گئے ہیں، ان پڑھ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس پہ قربان کر دیے جانے کے قابل. ہر مسلمان کو حضرت سے محبت ہے، ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. اس کا غلط استعمال ہی اب ہمارے یہاں ہے. لوگوں کو قتل کر دینا، جینا تو درکنار، لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دینا. اوپر سے دوسری چیز، ہمارے حکمرانوں کا بالکل نرم رویہ ہو گیا ملک کے بارے میں کہ ان کی رٹ قائم ہے یا نہیں قائم. جو لوگ گورنمنٹ کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے پھر انہیں اپنا دوست بنا لینا. یہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ اور تیسرے، جو لوگ کسی بھی سطح پر ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ ہیں، ان کی حکومتوں کو برداشت بھی کرنا، اور وہ قطعاً مذمت نہیں کرتے کہ تمہارے ملک میں یہ دھماکہ ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اور لوگ ہماری زمین پہ ہیں نہیں ہیں. یہ تینوں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. ہم مسلمان لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں، دینے والے نہیں بن رہے. جس دن ہم نے دنیا کو نفع دینا شروع کیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ازلی قانون توڑ دے. اما ما ينفع الناس 14ویں پارے میں آیا ہے. اور لوگوں یاد رکھو کہ جو چیز نفع دیتی ہے یمکس، ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں. مذہب اور جو لوگ نفع نہیں دیتے تنکوں کی طرح ہوتے ہیں، تو سیلاب کا پانی انہیں بہا کے لے جاتا ہے اور بالآخر وہ خشک ہو جاتے ہیں. ہم تو خشک ہیں. اسے کس نے روکا ہے مسلمان بچوں کو محنت نہ کریں؟ کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی فیلڈ انتخاب کر کے اس فیلڈ کی عروج پر پہنچے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہندوؤں یا مشرکین کے غلبے کی بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی، یہاں بھی مل جائے گی. پھر اس کے اسباب، وسائل اور ذرائع آپ دیکھ ہی رہیں. جوگی جتنے مراقبات اور یہ کراتے ہیں، یہ سارے ہمارے ہاں سے ہی لیے گئے تھے. ہمارے محترم روی شنکر صاحب، ان کی دعوت پہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں، تو ہم نے ان سے عرض کیا، بہت شفقت فرمائی، بہت، اور گھنٹوں کے حساب سے وقت دیا، بٹھا لیتے تھے، بات کرتے تھے. تو ہم نے ان کے سامنے ایک ہی سوال رکھا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو طریقہ ہے سکون کا، یوگا کا، ایکسرسائزز کا، اس میں سے کون سی چیز آپ کی ہے؟ یہ تو سب دلی میں مسلمان صوفیہ کرتے تھے. انہوں نے حبس دم کا بتایا. ہم نے کہا یہ بھی مسلمان کرتے تھے، صوفیہ کرتے تھے. فرمانے لگے، میں نے کہا جی حضرت یہ ساری، ان کا آپ کے دلی شہر میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے.
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندو اہل کتاب ہے، بیعت بھی فرما لیتے تھے، ذکر اذکار بھی بتاتے تھے، تلقین بھی کرتے تھے۔ ان کا حضرت یہ تو سب کچھ تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا، ہم نے کہا حضرت لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ اس کی باتیں سنو اور ان اشکالات کو دور کرو، تو ظاہر ہے کیا جواب ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہمارا تھا، پر وہ مرد ہی نہیں رہے جو کرتے، وہ آدمی ہی نہیں رہے جو کرتے۔ ہم اپنی خصوصیات کھونے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ابا اور دادا کے نام پہ یہ سب کچھ مل جائے، ایسے تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ۔ یہ جو سوف یرا ہے نا، یہ ہے دنیا کے سامنے آتا۔ تو اس لیے اس واقعے کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی اور بحیثیت مسلم کمیونٹی کیا کرنا چاہیے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو فرماتے تھے ہندوستان میں میرا اگر بس چلے تو میں ان تمام مسلمانوں کو کہوں کہ کوئی حکومت خلافت سب ختم، سب سے پہلے 10 سال کے لیے بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور اس کے بعد آگے چلے، پھر تحریک کوئی اٹھے۔ یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ ایک بہت قریبی رشتہ دار کے والد نے خاتون سے پیسے لے لیے کہ بچے کو یونیورسٹی میں سفارش سے داخلہ کروا دیں گے۔ وہ پیسے یونیورسٹی میں جو جاننے والا شخص ہے ان سے لے لے گا، کیونکہ بچے کا انٹری ٹیسٹ جو ہے کم سے کم نمبر جو ضروری ہوتے ہیں بچہ وہ بھی حاصل نہیں کر سکا، تو اب رشوت سے داخلہ ہو۔ اب وہ پیسے جو تھے وہ میرے رشتہ دار کے والد نے اس عرصے میں خود استعمال کر لیے، یعنی آپ کے والد صاحب نے پیسے لیے، اس آدمی کو دیے، اس نے خود ہی استعمال کر لیے اور کچھ واپس بھی کر دیے۔ اب اس خاتون اور اس رشتہ دار کے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو اصل خاتون رقم دینے والی تھی اپنے بیٹے کے کیس میں، ان کا انتقال ہو چکا، اور اس رشتہ دار کے والد دونوں کا انتقال ہو گیا، اور بات کو بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ وہ بچہ وہ پیسے لوٹانا چاہتا ہے تاکہ اس کے والد نے جو پیسے لیے تھے آخرت میں ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خاتون نے درخواست کی کہ میرے بچے کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیں کیونکہ اس کے مارکس نہیں ہیں اور وہاں پیسے اتنے لگیں گے۔ انہوں نے، خاتون نے والد صاحب کو پیسے دے دیے، انہوں نے آگے ایک دوست کو دے دیے، اور وہ پیسے اب رشوت کے لیے جو لیے گئے تھے، اب والد صاحب کے انتقال کے بعد اب وہ کس کو دیں؟ کیا اس خاتون کے بیٹے کو ہی دے دے، جبکہ اس خاتون کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ یہ پیسے جس خاتون نے دیے تھے، بات تو وہاں سے چلتی ہے نا، وہ پیسہ اس خاتون کی ملکیت تھا۔ اس خاتون کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں وراثت کے طور پہ اب ان میں استعمال ہوں گے، کیونکہ ماں ہے، پیسے اس کے دینے تھے، والدہ صاحبہ کے، اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی یہ ایک چیز ادھر چلی گئی تھی، اب انہوں نے لوٹا دی۔ یا یہ پیسہ کسی یونیورسٹی یا کالج کے بنانے میں لگا دے اور ثواب اس خاتون کو بخش دے؟ بالکل نہیں۔ تو مرحومہ کے پیسے ہیں اور ان کے ورثاء میں تقسیم کرنے چاہیے، چاہے 1 روپیہ ہے اور چاہے 1 کروڑ ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ یونیورسٹیاں ایسے پیسے سے بنائے، اور کوئی بھی کالج ایسے پیسے سے بالکل نہیں بنانے چاہیے۔ اس خاتون کا حق ہے، اس خاتون کے جتنے بھی اب اعزہ زندہ ہیں ان میں وہ رقم قاعدے کے مطابق جو شریعت نے وراثت کے اصول سکھائے ہیں ان اصولوں کے مطابق تقسیم ہو جانے چاہیے۔ تیسرے آپ نے فرمایا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی کے خلاف سارے مکاتب فکر جمع ہو گئے تھے، اسی طرح احمد عیسیٰ کے خلاف جہاد بالقلم کیوں شروع نہیں کیا جا رہا؟ احمد عیسیٰ بھی نبوت کا دعوے دار ہے معاذ اللہ، وہ کہتا ہے ختم نبوت دھوکہ ہے، نماز، حج، قربانی وغیرہ سب فراڈ ہے، پلیز امت کو اس فتنے کے خلاف بتائیں، یہ میری التجا ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ یہ عرض کر سکتے ہیں کہ خود ہمیں اس فتنے کا ہی نہیں پتہ،
ہمیں معلوم ہی نہیں کہ احمد عیسیٰ کون ہے اور کیا دعویٰ کرتے ہیں اور دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں، واللہ عالم۔ اگر آپ کے پاس معلومات ثقہ جو تحقیق کے بعد معلومات حاصل ہوتی ہیں، اگر وہ کوئی چیز ہے تو آپ بھیجیے، کیونکہ ہر ایک آدمی کے متعلق ہر ایک کی رائے معتبر بھی نہیں ہوتی، تو ہم کیوں کچی بات کریں۔ اس احمد عیسیٰ کی تکفیر کا معاملہ ہے، تو کسی کو کافر کہنا کچھ آسان نہیں ہوتا۔ اگر جناب والا کے پاس کوئی ثقہ بند معلومات ہیں، آپ ضرور بھیجیے، ہم اسے پڑھیں گے اور پھر تحقیق کی کوشش بھی کریں۔ نمبر 4، آپ نے ان بچوں کے بارے میں پوچھا ہے جن کے والدین کا پتہ نہیں، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کسی وقت مستقل بات کر کے 15-20 منٹ کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام نے اسے کیا سٹیٹس دیا ہے، ہمارا اور اہل تشیع کا کیا اختلاف ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو شریعت کا صحیح نقطہ نظر ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس بچے کا ماں کی وراثت میں حق بنتا ہے جو لوگ نہیں دیتے۔ اگر اس کی والدہ کا پتہ چل جائے تو اس ماں کو اس بچے کی وراثت میں شریک کیا جائے گا۔ یہ بچہ جو کچھ بھی کھاتا کماتا ہے، بڑے ہو کے بزنس کرتا ہے، یہ سارے کا سارا پیسہ اس کو اٹھانے والا، اس کی پرورش کرنے والا جو آدمی ہے وہ اس میں شیئر کرے گا۔ اس بچے کا والد اسے تصور کر کے جس نے اس کی پرورش کی ہے، وراثت اس حساب سے تقسیم ہوگی۔ اور سیدنا عمر اور سیدنا علی دونوں خلفاء رضی اللہ عنہ کو ایسے بچے مل گئے تھے اور دونوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ یہاں تک مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچپنا اس بچے کا وہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بچہ تھا اس کے منہ سے پانی گرتا تھا تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر پڑتا تھا، تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اس معاملے میں فرماتے تھے مجھے ایک ایسا بچہ مل جائے جس کے باپ کی کوئی خبر نہ ہو تو مجھے اس ساری دنیا میں فلاں اور فلاں چیزوں سے زیادہ میرا بچہ پیارا لگتا ہے کہ ہم اس کی پرورش کریں۔ اور ایسے ہوتا تھا مسلم سوسائٹی میں، اور ایسے بچوں کو بڑے سے بڑے عہدے بھی دیے جاتے تھے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک کوئی ایسا بچہ اگر وہ سیاسی طور پر کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے اور سوسائٹی اسے اپنا امیر المومنین بنانے کے لیے تیار ہو تو خلافت عظمیٰ کے مقام پر بھی جا سکتا ہے، اسی کہ اس کا قصور نہیں نا کوئی بھی۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں اسے کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ کسی مسجد کا امام بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس معاملے میں بہت سخت ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا کہ سلام کے بعد کہ یہ ہے کہ ہم گلاؤٹھی کے پاس کے رہنے والے ہیں۔ گلاؤٹھی کے پاس کہاں رہے، کون سا قصبہ شہر ہے، نام بھی تو لکھتے۔ اور یہاں سے ہمیں دلی جانا ہے، جبکہ جس جگہ دلی میں جانا ہے یہ ہیں کیسے ہو گیا، ہے ہونا چاہیے تھا۔ جس جگہ دلی میں جانا ہے یہاں سے دلی 80 کلومیٹر پڑتی ہے اور دلی کا بورڈ 60 کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہم مسافر ہوں گے یا مقیم؟ بعض کہتے ہیں کہ دلی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بورڈ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں تک دلی شروع ہوگی تمہارے لیے جب تم اس جگہ پر اس گھر پہ پہنچو گے۔ اس کی وضاحت کر بھیا، بہت سادہ سی بات ہے۔ ہمارے ہاں مفتیان کرام جس پہ فتویٰ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحث کے قابل ہے چیز، اور بہت بڑے بڑے علماء اور مفتی اس پہ بحث میں لگے ہوئے۔ مثلاً ایک آدمی ہمارے یہاں آتا ہے تو کراچی میں، اب کراچی میں ہی اس کا گھر 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز 1.5-2 گھنٹے میں جو بھی آئے گی، کراچی میں داخل ہو چکا ہے، جا رہا ہے گھر، تو سفر اس کا یہاں تک مانا جائے یا جب تک گھر نہ پہنچ جائے وہ اس وقت تک مسافر مانا جائے؟ تو فی الحال تو ہم سب کے ہاں فتویٰ یہی دیا جاتا ہے
کہ جہاں گورنمنٹ نے دلی کا بورڈ لکھ دیا ہے بس وہاں تک ہے. جب 60 کلومیٹر پہ ہے آپ سے دلی تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی. اور جب آپ اس کے گھر پہنچیں وہاں تک شمار کیا جائے نمازوں کا تو یہ چیز فتوے میں نہیں آتی، نہ اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. دلی کا بورڈ جو گورنمنٹ نے لگایا ہے اسی کا اعتبار ہے اور اسی کے حساب سے اپنی نمازوں کا سوچ لینا چاہیے. چھٹا سوال آپ نے کیا ہے کہ میں ایک عام نوجوان مسلم ہوں جو عسکری تعلیم کا طالب علم. تبلیغ میں الحمدللہ 4 ماہ لگے. ایک درخواست کرنی تھی کہ ایتھیسٹ بھائیوں کو دینے والی دعوت کیسے سیکھوں. گزارش یہ ہے بھیا کہ ایک کام کر لیجئے جو آپ کا جی چاہے. ساری راہیں کھلی ہیں. آپ تبلیغ میں جائیں، وقت لگائیں، تبلیغ کی محنت میں لگ جائیں، دلی چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ کام کر لیجئے اور بس پھر عمر بھر یہی کرتے رہیے سوچ سمجھ کے کہ معاش کے ذرائع کیا ہوں گے، میں نے کیا کرنا ہے. یہ کام کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے اس نیک راہ پہ چلیں، کوئی حرج نہیں. اور یا پھر آپ یہ کر لیجئے کہ یہ سارے کام چھوڑ کے اپنی جو عسکری تعلیم اور جو کچھ بھی ہے اسے مکمل کر کے اور اپنے کیریئر کی فکر کیجیے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے اور اس کو لے کے پھر ساحل تک بھی چلا جائے. سننے والے برا نہ منائیں اور ٹھنڈے عقل سے سوچیں، جذبات کو ہٹا کے. ایک آدمی ہے وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ عربی مدارس میں پڑھ رہا ہے. صرف، نحو، فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر، فلاں اور فلاں اور فلاں پڑھ رہا ہے. یہ اپنی تعلیم کے دوران کہتا ہے کہ استاد جی میں 4 مہینے لگانے جا رہا ہوں. 4 مہینے کے لیے چلا جائے گا، لیکن وہ جو نقصان تعلیم کا ہوگا اسے وہاں کسی نے پڑھانا تو نہیں ہے نا. وہ جو نقصان ہوگا نتیجہ یہ کہ وہ اس کا نقصان اسے ایک بہت بڑا عالم دین نہیں بننے دے گا. سیدھی طرح کام کرے جس کے لیے لوگ تمہیں چندہ دیتے ہیں، سیدھی طرح پڑھو لکھو جس کے لیے لوگوں نے چندہ دیا ہے. میڈیکل کالج میں ہے، ڈاکٹر بننے جا رہا ہے اور سال کے فرض کر لیں کہ 10 مہینے کالج ہوتا ہے، 2 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے. اب یہ کہتا ہے 4 مہینے میں اور اللہ کی راہ میں بھی لگا لوں تو 4 مہینے کر لیجئے بھیا. تو آپ کے ہاں اگر فرض کیجئے 10 ماہ کے لیے پڑھائی تھی تو 6 مہینے آپ کے کالج میں لگے اور 4 مہینے 3 مہینے 7 مہینے آپ کالج میں پڑھا اور 3 مہینے آپ غیر حاضر رہے. تو ڈاکٹر صاحب جو 3-4 ماہ کی کمی ہے نا، جو اس میں تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے؟ نتیجہ یہ کہ آپ اس کالج میں ٹاپ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر لیں، یہ کمی پوری نہیں ہوتی. اسی لیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم کہتے ہیں بھیا یہ کام کر لو، بسم اللہ، لیکن یہ نہ کرو کہ تم نے ایک فیلڈ چوز کیا ہے اور ٹائم اسے دینے کی بجائے دوسری طرف دے رہے ہو. جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے فیلڈ میں کمزور رہ جاؤ اور وہ کمزوری عمر بھر رہے گی. یہ عام سی ایک قاعدے کی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے، وہ بچہ جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی صالح ہو، اگر وہ اسی طرح ہر سال 4 مہینے لگاتا رہا تو 20 مہینے کی تعلیم جو حاصل نہیں کی تو ڈاکٹر کیسے بن جائے گا؟ اور بنے گا تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے واقعی یہ پھر اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ شفا دے گا ایسے نہیں مل جایا کرتی. اور نہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں اور نہ خدا ولیعذ باللہ اسباب کے بغیر نتائج کو مرتب کرتے ہیں. ہم معجزات کے قائل ہیں، اہل السنہ میں سے ہیں، کرامتوں کے قائل ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کو کرامت دکھانی منظور ہو، لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ شخص میرا دوست ہے،
لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ نبی ہے، اسے میں نے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ معجزات انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کرامتیں اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کرتا ہے، بغیر اسباب کے چیزیں ہو جاتی۔ لیکن یہ روش بنا لینا کہ میں اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا ہوں کہ نہ بھی پڑھوں تو بھی میں انجینئر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، تک کہ عالم دین بن جاؤں گا، آج تک تو خدا نے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی روش بدل جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر ایک کام پورا دل لگا کے اپنے پوری قوت، اسباب، وسائل، ٹائم سب اس میں جھونک دیں۔ یہی کرنا ہے زندگی میں، اور کچھ نہیں ہے۔ بس فرض نماز اور سنت موقدہ یہ نہ چھوٹے، بس فرض نماز اور سنت موقدہ یہ نہ چھوٹے، اور باقی اس سے زیادہ چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں۔ ہم ندوہ میں گئے تو چیزیں سیکھنے کو ملی تھیں، ان میں سے ایک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو اپنی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور کہاں رات گزارنی ہے، کہاں پڑھنا ہے، یہ چیزیں اپنی درسگاہ معلوم ہونی چاہیے، اور مسجد، اور جس کو ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی چیز معلوم ہونا، اسے جوتے مارنے چاہیے۔ تو اس سے کوئی چیز چن لیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، مگر یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ اسباب اور وسائل اور ذرائع یہ ہٹ جائیں گے اور خدا بغیر اسباب اختیار کیے کوئی نتیجہ مرتب کر دے گا۔ آج تک تو ہوا نہیں۔ 7واں سوال آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قطر والوں نے عمر سیریز ان کی بائیوگرافی پر بنائی ہے، وہ بھی صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں بھیا معلوم بھی نہیں ہے، آپ ہی نے اطلاع اس کی دی ہے، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کتنے واقعات جو انہوں نے فلمائز کیے ہیں، ان کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا وہ کسی ان کے مستند عالم دین نے دیکھ لیا تھا، کتابیں چیک کر لی تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ بہت جھوٹ بولا گیا، بہت جھوٹ، اور خلفاء میں جتنی ان کی سیرت لکھی گئی ہے کسی اور کی نہیں لکھی گئی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہ ہر دور میں لوگ کتابیں لکھتے چلے آئے ہیں، اور سچ جھوٹ اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا پتہ نہیں ہے فلم میں کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہماری رائے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کے دل سے ان بڑے لوگوں کی ہیبت کو نکال دیتی ہیں، عزت اور احترام کو نکال دیتی ہیں، ادب کو نکال دیتی ہیں۔ یہ اس راہ میں بہت نقصان دہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی ایکٹر کسی میں کچھ کردار ہے، کسی میں کچھ کردار ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو محبت اور جو ان کی عظمت اور جو ان کی بلندی اہل سنہ کے دل میں ہے، اس طرح کی حرکتیں اس کو ڈیمیج کرنے والی ہیں۔ یہ ذاتی رائے ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط۔ یہ دریافت فرمایا گیا ہے کہ باجماعت فرض نماز کے دوران قرات اگر امام صاحب کوئی آیت بھول جائیں تو کیا مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ امام جتنی بھی قرات کر چکا ہو، حتیٰ کہ اس نے 3 آیات سے زیادہ بھی قرات کر لی جو رکعت کے لیے کافی تھی، اور وہ آگے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، 10ویں 15ویں کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں، تو بالکل کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے، یہ ہمارے بڑے مستند اساتذہ تھے جنہوں نے یہ روایت بتائی تھی، لیکن اس کا حوالہ بھی ہمیں مل نہیں سکا، مگر اساتذہ کے اعتبار پہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ نماز کے بعد عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایسے کوئی آیت رہ گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہاں ہے؟ تو نماز میں تھے۔ اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ کہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم تھے یہاں تو لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اور یہ اور مواقع پہ بھی ہوا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یاد دلا دیا تو آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اس پہ، دیکھو یہ آج درمیان میں سے میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس نے مجھے تلقین کرتی بتا دیا، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں لقمہ دینے پر فوراً سلام پھیر کر دوبارہ نماز پڑھائی گئی، اور بعد میں یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسا کرنے سے لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سب غلط ہے۔ جن صاحب نے بھی یہ کہا ہے انہیں نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ یہ پوری بحث اگر پڑھنی ہو تو سب سے اچھی بحث البحر الرائق میں مل جائے گی، اور کنز کی شرح میں وہاں دیکھنی چاہیے، انہوں نے وہاں بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ مگر خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جو بھی لقمہ امام کو دے گا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ دوبارہ نماز پڑھانا یہ ٹھیک چیز نہیں تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کی تاریخ اسلامی اور سیاسی جاننے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے؟ بہت آسان ہے بھیا، بہت سی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہیں تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ہندوستان کی ہسٹری لکھی ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بہت لوگ ہیں، مثلاً آپ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، اور ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں نہرو نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ گاندھی جی پہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ کسی تعصب سے تاریخ لکھ رہے ہوں، بلکہ انہوں نے بہت سی جگہ پر ہندوستان کے متعلق بہت اچھی معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گاندھی جی نے تقسیم کے فوراً بعد تمام وزراء کو خط لکھا تھا، انہیں تلقین کی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھو، خلافت ان کی تھی، وہ دور ایسا تھا جو ہندوستان میں مطلب یہ کہ تم ایسے اچھے کام کرو۔ اسی طرح مولانا آزاد کو پڑھنا چاہیے۔ ہندوستان میں جتنی ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں ہیں نا، اور یہ دو ہی آدمیوں کی مرہون منت ہیں، ایک پنڈت جواہر لال نہرو کی، اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ وہ ایک پالیسی اسٹیٹ کے لیے متعین کر گئے تھے، اور ہندوستان نے اب تک اس پہ تعلیم ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے وزراء اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آزاد جو کچھ کہہ کر کے گئے تھے، ہم انہی بنیادوں پر اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ جاننے کے لیے اگر آپ سے ہو سکے تو آغا خان کی جو میموریز ہیں وہ پڑھیے۔ آپ کی سابقہ وزیر اعظم اندرا گاندھی، اندرا جی کی جو سیکرٹری تھیں ان کی جو میموریز ہیں وہ پڑھیے۔ ان سب لوگوں نے لکھا ہے۔ اگر اس پولیٹیکل ہسٹری کو آپ پڑھنا چاہیں تو کیا نام ہے ان کا، جناح صاحب کے جو سیکرٹری تھے ایچ اصفہانی، ان کو آپ پڑھیے۔ ہمارے یہاں کراچی کی چھپی ہوئی کتابیں، ان کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تقسیم میں کیا کیا چیزیں پیش آئی تھیں۔ 1946، 45، 47 یہ 3-4-5 برس جو گزرے ہیں، اس کی اخبارات نکلوا کے پڑھیے۔ وہ آپ کے یہاں ریکارڈ ہے، ہم نے دیکھا ہے دلی میں، گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، وہ پڑھیے۔ ان میں سے بہت سی اہم چیزیں تھیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی گروہ اور قوم کی دشمنی تمہیں اس بات تک نہ لے آئے کہ تم ان سے انصاف سے کام نہ لو۔ عدل، انصاف سے کام لو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی انصاف کی بات کرو۔ تو اللہ نہ کرے ہم کسی کی دشمنی میں بھی ہوں۔ مگر دلی میں بہت چیزیں تھیں، لکھنؤ میں تھیں، ہم نے اس کی فوٹو کاپی کرائی، طویل قیام تھا، شاید مہینہ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو ہم نے جب ایئرپورٹ پر پہنچے لاہور واپسی کے لیے، تو کئی ایک تھیلے بھرے ہوئے تھے،
تو وہاں پر جو انسپیکٹر تھے چیک کرنے والے، انہوں نے دیکھا وہ سکھ تھے، تو انہوں نے کہا یہ آپ اتنا ریکارڈ ہندوستان کا لے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو؟ ہم نے کہا جناب والا پڑھیں گے پتہ چلے گا ملک کیسے بنا، کیسے ٹوٹا، کیا ہو۔ کہہ لگے یہ تو الاؤڈ نہیں ہے۔ ہم نے کہا دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں جانا چاہیے تو نہ صحیح ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گنجائش مل سکے تو بڑا اچھا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک ہندو آفیسر کو بلایا جو ان سے بڑے مرتبے کا تھا۔ ان کا سر یہ کیس ہے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر فرمانے لگے کہ لے جاؤ، اور سردار جی سے کہنے لگے کہ پڑھنے لکھنے کے لیے لے جا رہے ہیں نا، لے جانے دیں، تاکہ ہماری اگلی نسلیں حقائق کو جانیں، اور یہ جب بھی پڑھیں گے ان چیزوں کو، انہیں ہم لوگ یاد آئیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ ہم ہندوستان کی کیا ویلیوز ہیں، کیا قدریں ہیں۔ لے جائیے، یہ ایک رویہ ہے، اور عوام کی سطح پہ یہی رویہ ہوتا ہے شریف اقوام کا۔ آپ کے یہاں اتنا کچھ پڑھا ہے، اتنا کچھ پڑھا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آخری مرتبہ ایک کوشش ہوئی تھی، یہ جو انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، انشا کو بھیجا تھا، اور غالباً یہ ایوب خان صاحب کی حکومت نے بھیجا تھا۔ دیکھیے گا انشا کی سوانے میں آپ کو مل جائے گا۔ وہ گئے تھے لندن، حکومت پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ ہسٹری کی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کے کام آ سکتی ہیں، تحریک آزادی کا پتہ چل سکتا ہے، یہ سب وہاں سے فوٹو کاپی کرا لائیے آپ۔ 70s کے قریب میں کہیں گئے تھے، تو انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، رات کو انہوں نے یہ غزل لکھی اور صبح خود کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد غالباً ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی، لیکن انڈیا آفس لائبریری بھری پڑی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق بخشے تو آپ کوشش کریں زندگی میں کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ جمع کریں کسی طرح، اور جب آپ کے پوتے ہوں نا تو کسی کو بھیج کے پیسے دے کے، پڑھے لکھے پوتے کو اس کام پہ، پوتی ہو، بچی ہو، نواسی ہو، اس کو لگا دیں کہ بیٹے آپ جائیں وہاں، اور 10-20 سال کا خرچہ میں برداشت کروں گا، آپ ہمیں حقائق لا کے دیں کہ بر صغیر میں اسلام کی تاریخ کیا تھی، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی۔ بابر بادشاہ نے تفسیر لکھی ہے وہاں پڑھی ہوئی، یہ مغلز کو جو پیش کرتے ہیں نا کہ اتنے ظالم تھے، یہ تھا، ان کو لا کے ہم بتائیں تو صحیح نا کہ یار ایسا بھی ظلم نہیں مچا ہوا تھا، دیکھو کیا کیا کام کیے۔ فوجی ترقی کے لیے، یہ تاریخ کی بات ہے، فوجی ترقی کے لیے ایسی یاد آتا ہے آپ کے اخلاص، آپ کے سوال پوچھنے کے اخلاص اور اس کی برکت سے ایسی خیال میں آیا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور اب یہ سمجھیں جیسے آج کی اصطلاح میں کور کمانڈرز کانفرنس تھی ساری۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ہیں ان کو اس عہدے سے اس عہدے تک لے آؤ، اور زیادہ فوج ان کی کمانڈ میں دو۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ جناب والا یہ ہندو ہیں، تو اورنگزیب بہت ناراض ہوئے، بس ایک نظر گھور کے اسے دیکھا اور فرمایا ان پروموشنز میں مذہب کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کو اسی تاریخ میں مل جائے گا جو تعصب سے پاک ہے، کہ جس شخص کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ہم اس کا اعتراف کریں، اور سچ اور جھوٹ دونوں کو الگ کرتے رہیں۔ پھر دریافت فرمایا ہے کہ تدفین کے موقع پہ قبر کے سرہانے اور پائنتی والی سائیڈ پہ تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بھیا یہ کیا سوال ہوا، پائنتی والی سائیڈ؟ پائنتی تو کہتے ہی اس کو ہیں جہاں کسی کے پاؤں ہوتے ہیں،
تو سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ تدفین کے بعد قبر کے سرہانے اور پائنتی پہ تلاوت کرنا کیسا؟ اصولاً تو یہ مستحب ہے، اصولی طور پہ کہ بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ واقعہ تو بہت آتا ہے، مشکات میں بھی آتا ہے، آپ کسی حدیث کی کتاب کو کھولیں ہر جگہ مل جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اصل میں یہ اس میت کو یاد دلانا ہے۔ اسی سے حنفیہ نے تلقین کا مسلک لیا ہے۔ یہاں پہنچ کے اہل تشیع اور اہل سنہ ایک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میت کی تدفین کے بعد اسے تلقین کرنی چاہیے۔ اس پہ سب سے اچھی بحث طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں کی ہے۔ اس لیے ہمارے دور میں اگرچہ یہ اٹھ گیا ہے، لیکن ہمارے دور ہی کی ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ہم نے ان کی ایک ویڈیو میں دیکھا، انہوں نے میت کو تلقین کیا، تو لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ چیز ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیں تو جس کا اس میت سے جتنا تعلق ہے، اب چچا کا تعلق اتنا تھوڑی ہے جتنا ماں کا تعلق ہے، کسی اور کا تعلق، فرمایا کہ تم اس کی قبر پہ بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، اور تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اس میت کو فرشتوں کے سوال جواب میں آسانی ہوگی، اور تمہارے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا، اس کا دل قوت پکڑے گا کہ کوئی نہ کوئی تو قبر کے پاس ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ تو اس لیے یہ بھی پڑھنا چاہیے، تلقین بھی کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر، جتنا تعلق ہے، جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ ویسے آپ کو تاریخ میں بھی مل جائے گا، یہ علماء، مشائخ، بڑے بڑے ٹولیوں کی ٹولیاں آتی تھیں مسلمانوں کی، کہ اتنے عظیم بزرگ تھے، انہوں نے اتنا کچھ لکھا، یہ ان کے مناقب بیان کرتے تھے، اور کئی دن تک بیٹھے رہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، 20 دن تک لوگ ان کی قبر پہ بیٹھے رہے اور اللہ کو یاد کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بھی یہی حال تھا، ان کے انتقال ہوا تو کئی لوگ کئی دنوں تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بیٹھے رہے اور تلاوت وغیرہ وغیرہ کرتے رہے۔ اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ ضحیٰ کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر کسی چیز کو ظاہر کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے لیلۃ ضاحیہ، ایسی رات جو آغاز سے لے کے اختتام تک چاندنی سے منور رہے، تاریک رات کو بھی، جس میں چاند چمکتا ہوا اول سے آخر تک نظر آئے، اس کو بھی لیلۃ ضاحیہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے والضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو چاشت کا ہوتا ہے، وہ وقت جب سورج پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتا ہے، روشنی کا وقت۔ اس وجہ سے کسی بھی بچی کا نام ضحیٰ رکھا جا سکتا ہے، یعنی نور کو پھیلانے والی چیز، روشنی کو پھیلانے والی چیز، حقیقت کو واضح کرنے والی چیز۔ اور ایک درخواست جو حضرات بھی سنتے ہیں ہمیں اور وہ اعتبار اور بھروسہ کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے بچوں کا نام اس انٹرنیٹ سے نہ لیجیے۔ ایسے واہیات نام ہیں، اور بالکل ان پڑھ جاہل ہیں جو ان ناموں کو، بچوں کے نام اور بچیوں کے نام، ایسے واہیات نام چن دیتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا نام چنا۔ ایک صاحب ابھی چند ہفتوں ہی کی بات ہے، انہوں نے گاڑی لی، اپنی بیٹی کا نام پیچھے لکھا ہوا تھا، تو ہمیں پھر رکنا پڑا، روک کے انہیں، ہم نے کہا بھیا یہ نام بدلیں، اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔
کہنے کہ اچھا جی ہم نے تو بڑے شوق سے رکھا. ان کا کس سے پوچھا تھا؟ انٹرنیٹ میں تھا. تو انہوں نے اپنی بچی کا نام وہ رکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام وہ اعضاء جن کو چھپانا چاہیے. اتنا بیہودہ نام. یہ بچی بڑی ہو جائے گی، اپنے نام کے معانی تلاش کرے گی نا، تو جب دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ میرے ماں باپ ایسے پڑھے لکھے تھے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو مارا تھا کوڑے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے ابا کو مارا ہے امیر المومنین، کیونکہ میرے ابا مجھے دوستوں کے سامنے بچپن میں کھٹمل کہتے تھے. پھر ہم بچے کھیلتے تھے تو کھٹمل میری ضد ہو گیا. بچے مجھے چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، میں ان سے لڑتا تھا. وہی لڑائی کی بری عادت، پھر میں نے ابا کو بھی مارا جوانی. یہ ہو جاتا ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگلا سوال تحریر فرمایا کہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف میں نرم اور تحقیقی اور لوگوں سے آپ نے ہمیں الگ پایا ہے، اور تصوف کے بارے میں بھی. ہم بھیا صاف بات کریں. ہم میں نسبت اور سلسلہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے خانوادے میں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ کی توحید اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم خالص اس کے پیروکار ہیں، اور ہم پابند ہیں حنفی فقہ کے. فقہا کسی چیز کے بدعت ہونے کا فتویٰ دے دیں، ہم تو 10 گز اس سے پیچھے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے. لیکن ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا. ہم کیوں ایسا رویہ اختیار کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگیں، بدعتی قرار دینے لگیں؟ ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی، نہ عمل کریں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جو لوگ عمل کر رہے ہیں انہیں چڑھانا، اپنا دشمن بنانا، یہ کون سا اسلام؟ بس کر رہے ہیں. اس لیے فتوے کی زبان میں جب بات ہوتی ہے، ہم ان بدعات بہت سی چیزوں سے بہت فاصلے پہ رہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ قیامت میں لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے وہ ایک الگ چیز ہے. اور تصوف سنا ہے، زبردست چیز ہے، ہوتی ہے. ہمیں اس کی ہمارا ان سے کیا تعلق ہے یار؟ ہم گناہ گار لوگ ہیں. اللہ تعالی غیر اللہ کی غیب میں مدد کے لیے پکارنے کے مسئلے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ جائز ہے اور کیا صوفیہ سے ثابت ہے؟ ہمارا سیدھا سادہ موقف، جس کی ہم ہر ایک کو تلقین کرتے ہیں، کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو. بس اسی کی نیاز دو، اسی کے سامنے سجدہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں فقط آپ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی، اور اللہ میں صرف آپ ہی سے مانگتا ہوں. کسی در پہ کچھ نہیں، اللہ ہی سے مانگنا. حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچ کے بھی اللہ ہی سے مانگنا. سیدھی سی بات ہے. اولیاء اللہ سے مانگنا اور قبروں سے مانگنا، یہ کون کہتا ہے کہ فرض اور واجب ہے؟ بریلوی حضرات بڑے بڑے، ان میں 2 سٹیپس. ایک تو کہتے ہیں کہ کسی کے وسیلے سے مانگو، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے مانگو. ہم دونوں کے قائل ہیں. اعمال صالحہ کے وسیلے سے مانگنا تو خیر کہیں مختلف ہی ہے ہی نہیں. اہل حدیث حضرات بھی اعمال صالحہ کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، ہم لوگ بھی دیتے ہیں. اور ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کئی مرتبہ ہم اپنی پوری زندگی کو چیک کرتے رہے کہ کوئی ایک نیکی میں نے اللہ کے لیے کی ہو تو اللہ کو واسطہ دوں. ہے ہی کچھ نہیں. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عمر بیت گئی، کوئی ایک کام، ایک ادنا سا کام، ایک
ایک روٹی ایک آنا میں نے اللہ کے لیے دیا ہو، کوئی ایک سجدہ کیا ہو جس پہ بھروسہ ہو کہ ان کے ہاں قبول ہو جائے گا، کوئی ایک لیکچر دیا ہو کہ ان کے ہاں انشاءاللہ یہ قبولیت، کوئی ہے ہی نہیں چیز، کیا کریں؟ اس پہ البتہ امت متفق ہے۔ دوسرے سٹیپ میں وسیلہ دینا، اس پہ اہل حدیث بعض رات کو چھوڑ کے باقی سب متفق ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ تیسرے درجے میں کہ براہ راست اولیاء کرام سے مانگنا، کوئی مانگتا ہے نہیں مانگتا، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہ مانگیں، کوئی اور تو کیا مقام رکھتا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ ہی کے در پہ سر جھکانا ہے، اور صرف اللہ ہی معبود اور مالک ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ انہیں مشرک قرار دے کے اور ہم اور تفریقات پیدا کریں، اور ہماری نسلیں جب بڑی ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے میں ہی، اور پھر اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے دین چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس مذہب میں جھگڑے بہت ہیں، دفع کرو، ہم اپنے جو بھی ہے ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ اہل تشیع کے رد میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، وہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ آج تک اہل تشیع اس کا جواب نہیں لکھ سکے۔ جہاں سے بھی آپ نے سنا ہے اور جس نے بھی آپ سے کہا ہے، سب جھوٹ۔ اہل تشیع نے ہر دور میں اس کا جواب لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جان قربان حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ، اس خاندان پہ ان جیسا صاحب علم کون تھا، لیکن ان کی محبت میں ہم اہل تشیع کے ایک کام کا انکار کر دیں، اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ہم آج آپ کو کہہ دیں کہ جی آج تک دنیا شیعت اس کا جواب نہیں دے سکی، اور کل کو وہ پوچھیں کہ تمہیں نہیں معلوم تھا فلاں فلاں آدمی نے رد لکھا ہے، تم نہیں گئے تھے لکھنؤ اور یہ دیکھ کے آئے تھے، کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ اس سے فتویٰ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت رد لکھے گئے، حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی اہل تشیع کے علماء نے رد لکھے۔ وہ صحیح ہے، غلط ہے، روایات ان میں جھوٹی ہیں، سچی ہیں، کمزور جواب ہے، طاقتور جواب ہے، یہ بحث ان کے ساتھ ہے جو لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے، جس نے بھی کہا ہے یا تو جہالت سے کہا ہے، یا پھر خدا کی بے خوفی ہے، اور یا پھر اس انسان میں اتنا تعصب بھرا ہوا ہے کہ ان حقائق کا انکار کرتا ہے جو بالکل آنکھوں سے سامنے نظر آتے۔ الہ آباد والوں نے رد لکھا تھا، مولانا خیر الدین محمد الہ آبادی تھے، انہوں نے حضرت نے تحفہ اثنا عشریہ بھیجی تھی نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہدیہ یا ہدایہ عبدالعزیز، ہدیہ العزیز، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ یا تحائف، وہ تحفہ اثنا عشریہ ہی کے طرح لکھا تھا، اور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دہلی میں حضرت کے شہر میں الرد علی تحفہ اثنا عشریہ، یہ وہاں کے شیعہ عالم دین تھے، حسن بن امان اللہ، انہوں نے حضرت کے شہر میں ہی، دلی میں ہی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے برعکس اور چیز پیش کی تھی۔ اور سید حامد حسین تھے، اب یاد آتا ہے، بقات الانوار ان کی کتاب جو تھی، بقات الانوار ایک حدیث پہ لکھی گئی ہے، 12-13 جلدیں ہیں۔ یہ آپ کو شیعہ علماء زیادہ اچھی طرح بتائیں گے، کیونکہ ہم نے بہت مدت پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا، شاید 20-22 سال ہو گئے ہوں گے۔ ایک حدیث کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی، غالباً اگر غلط نہیں کہہ رہے تو یہ جو حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہیں، اس پہ، اور من کنت مولا فعلی مولا، حضرت نے ارشاد فرمایا میں جس کا والی اور وارث ہوں، میں جس کا آقا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں،
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے مبارکباد دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے کہا علی آپ تو پوری امت کے آقا ہو گئے، اصبحت ولی، آپ ہم سب کے آقا و محترم مخدوم ہو گئے. اس حدیث پہ اور جو پہلی حدیث سنائی ہے اس پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے. ابقات الانوار کتاب لکھی تھی سید حامد حسین صاحب نے. ہم لکھنؤ میں ان کے امام بارگاہ میں بھی گئے تھے. ان کے صاحبزادے تھے سید محمد قلی. انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا تھا. جو ردود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف شیعہ علماء نے لکھے ہیں، کم سے کم بھی 15 کے قریب تو ہمیں معلوم. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اہل تشیع سے، دنیائے شیعت سے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ. آپ اس کو پڑھیں، آپ سمجھتے ہیں وزنی، آپ سمجھتے ہیں وزن نہیں، کچھ بھی، وہ ایک الگ بحث ہے. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں، مگر ایک آخری سوال آج کے لیے کر لیتے ہیں. کسی اور صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کے لیے موضوع جو لیا ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ منورہ کا سفر ہے، جہاں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس سفر کی سرگزشت کیا تھی، کیسے گزرا. بہت اچھا سوال ہے. ایسے سوالات ہیں جو پوچھنے کے ہیں، ایسے سوالات ہیں جو بتاتے ہیں بیٹے کہ آپ نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر مدینہ منورہ کے لیے ہوا تھا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا نسخہ دریافت ہوا تھا، اور وہ خطیب جو تھے، محقق، مورخ، انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا. جو شخص بھی اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور 2 لفظوں کی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. وہ کتاب آپ پڑھیں، وہ کتاب خود اندر سے گواہی دیتی ہے کہ مجھے کسی نے گھڑ دیا ہے، لکھ دیا ہے، محض ایک ڈرامک سین پیدا کرنے کے لیے، محض ایک فرضی کہانی بنا کے اس نے پیش کیا ہے، اور وہ ایسے نہیں. شوافع میں ایک ہے خطیب نے تو کام کیا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حق میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا سفر نامہ ہے. دوسری بڑی ہستی بہقی کے بعد سیوطی ہیں، اور یہ سفر نامہ بہقی اور سیوطی اور امام رازی تینوں اس کو مانتے ہیں. دیکھیں بیٹے، جہاں تک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، یہ تینوں افراد شافعیت کے حق میں حد سے ہی زیادہ بڑھ گئے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت فلسفے سے تھی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت طب سے ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ردود لکھے ہیں ان میں ہے، انہوں نے جو شدید تنقید کی ہے ابو علی سینا وغیرہ پہ، ان کی عظمت وہاں دکھائی دیتی ہے. معلوم نہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت تفسیر بھی لکھ ڈالیں. آپ تفسیر دیکھیں، اس میں جو فلسفیانہ نکات رازی نے بیان کی ہیں، کمال کی ہے. لیکن اتنا جھوٹ اس تفسیر میں بھرا پڑا ہے، اتنا جھوٹ، فرضی. اسی کی امام رازی حدیث کے طالب علم نہیں تھے. یہی حال امام غزالی کا بھی ہے. کیمیائے سعادت ہے ان کی، احیاء علوم الدین ہے، اس میں تھوڑا جھوٹ. حتیٰ کہ محققین نے احیاء العلوم غزالی اس کتاب کی تخریج کی ہے کہ اس میں جو روایات آ رہی ہیں، احادیث آ رہی ہیں، اس کی اصل کیا ہے.
ایک آدھ نہیں، 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر وہ لکھ کے چلے گئے ہیں کہ حدیث نہیں ہے یا ہمیں نہیں ملی۔ یہی حال اس طرف بھی ہے، رازی کا بھی یہ حال ہے۔ رازی بھی شعر ہیں، دھڑلے سے جھوٹی روایات لکھتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ اس لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ رازی سفر نامہ، وہ کوئی تحقیق تھوڑی انہوں نے کر لی تھی کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا سفر نامہ ہے یا نہیں، رحلت الشافعی، تو انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی۔ اس لیے ان کا یہ کہنا غیر مستند ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ جہاں تک امام رازی کے بعد تعلق ہے سیوطی کا، تو سیوطی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بہت بڑے صوفی تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے 99 مرتبہ عالم بیداری میں دیکھا، اور لکھا ہے کہ میں نے سوچا اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آئندہ نظر آئے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ تو پھر لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ وہاں سے گزرے تو مجھ سے بڑے خوش تھے، تو میں نے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، تو آپ نے فرمایا تم جنتی ہو۔ تو میں نے کہا عذاب کے بعد یا بغیر عذاب کے؟ تو ہنس دیا، فرمایا بغیر عذاب کے۔ تصوف ایک اور چیز ہے، لیکن جب آپ علمی مباحث میں آئیں گے، جب آپ تحقیق کے میدان میں اتریں گے، تو تحقیق کے میدان میں یہ تعصبات سب پرے رہ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے مسجد نبوی میں 70 سے زیادہ آدمیوں کو دیکھا، اگر بارش کے لیے وہ دعا مانگتے اور صرف نگاہ آسمان کی طرف اٹھا دیتے تھے تو بارش برسنے لگتی تھی، مگر میں نے ان تمام صوفیوں سے ایک روایت اپنی موطا میں نہیں لی۔ سیدھے لوگ، سادے لوگ، جو جس نے آ کے کان میں ڈال دیا بس ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، اور باہر بازار جھوٹ کا گرم تھا، سے سیوطی قابل اعتبار نہیں۔ تیسرے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی شافعی مسلک کی خدمت کی ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ سنن کبریٰ ان کی دیکھ لیں اور کتابیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ شافعی کہتے تھے کہ شوافع میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں سے باہر ہو، یعنی اسے حضرت کا احسان مند ہونا چاہیے کہ حضرت نے کتاب و سنت کے مطابق ایک فقہ شافعی وضع کی، فقہ شافعی کو مدون کیا۔ اور پھر شوافع لکھتے ہیں، یہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ تھے نا، ان کی کتاب ہے نا طبقات الکبریٰ، اس میں یہ مل جائے گا جملہ، ان کا سوائے بہقی کے کہ بہقی کا احسان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ حضرت جس کام میں ادھورا چھوڑ گئے تھے یا انہیں کوئی روایت حدیث کچھ نہیں تھی، بہقی نے اس کی بھی پشت پناہی کی اور احادیث لے آئے کہ ہمارے حضرت کے مسلک میں یہ چیزیں ہیں، وہ اصل میں یہاں سے نکالی گئی۔ اس کے باوجود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں، علم میں کچے تھے، ان تینوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب ان کے برابر ہم پلہ اور ان سے بھی بڑے لوگوں پر غور کریں۔ اب غور کریں ابن کثیر پہ۔ ابن کثیر شافعی المسلک ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، بہت تعریف کرنے والے، لیکن انہوں نے اس سفر نامے کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ اب بات کریں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، ذہبی جیسا آدمی اسماء الرجال اور حدیث کی پرکھ میں کون ہے؟ ذہبی میں تعصب ہے حنفیہ کے ساتھ، لیکن انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ پہ بہت کچھ لکھا ہے، سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ تیسرا آدمی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا، امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی سفر نامہ بھی ہے۔ نووی صاحب کرامت محدثین میں سے، لیکن نووی رحمۃ اللہ نے اس چیز کو نہیں لیا۔ چوتھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سفر نامے کا ذکر کیا ہے
اور فرمایا ہے کہ لیث بن سعد کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس مسئلے میں، ان سب نے اس چیز کو کچھ ذکر نہیں کیا، اور یہ وہ ہیں جن کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا تھا، یہ وہ ہیں جو امت کی رہنمائی اپنے اپنے زمانے میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں، 20 30 اور 50 جلدوں سے کم تو بندے نے کام ہی نہیں کیا۔ اور ذہبی کے تو کیا کہنے، ذہبی کی 50 جلدوں میں تاریخ اسلام ہے، مالکی تھے، سفر نامے کا کوئی ذکر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بہت تذکرہ انہوں نے فرمایا لیکن کوئی ذکر نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تو خیر وہ خود بھی جب مالکی تھے تو انہیں لکھنا ہی چاہیے تھا، انہوں نے بہت تعریف لکھی۔ ایک تو دلیل یہ ہے، دوسرے اس سارے سفر نامے کو ہم نے جب پڑھا تو کئی چیزیں ہم ایسے ہی عرض کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے کب تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے 164 ہجری میں، پیدا ہوئے تھے 150 میں، تو 13-14 برس کی عمر میں انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا تھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک حدیث بھی نہیں سنی، ایک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنانا چھوڑ چکے تھے، شاید پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، کچھ کا خیال ہے کہ حضرت پہلے حدیث سناتے تھے۔ جہاں تک ہم نے ذرا سی تحقیق سے دیکھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث تحریراً لکھ کے لے آتے تھے اور مجلس میں جو طلباء ہوتے تھے ان کو دے دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے، لوگ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے پہ مامون الرشید نے حضرت سے حدیث پڑھی تھی، اور اس سے پہلے جب ان میں طاقت تھی یا ان کا مزاج کچھ اور تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 700 احادیث امام محمد نے سنی تھی۔ اس سفر نامے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جھوٹ ملے گا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ایسے نہیں ہے۔ امام ابو یوسف امام مالک رحمہ اللہ آپس میں ملے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع جب شافعی ابو یوسف سے ملے رحمہ اللہ، ایسے کوئی چیز ثابت ہی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ خاموشی بہت غالب آ گئی تھی، 10 برس یا اس سے کچھ زیادہ ہی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے وہ مکان خریدا تھا جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، اب تو وہ آ گیا ہے مسجد نبوی میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے تھے، پھر وہ واپس آئے ہیں جب تو چند دن زندہ رہے، پھر جنت البقیع میں ان کی قبر بنا دی گئی۔ امام شافعی ان کے خاندان نے وہ خرید لیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آخری زندگی کے جو ان کے 10-12 برس تھے، نہ وہ کبھی مسجد نبوی میں جمعے کے لیے آتے تھے نہ جماعت کے لیے آتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ مسجد نبوی کے ساتھ رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، نہ نماز میں، نہ جمعہ میں، نہ عید میں، کیا مسئلہ ہے؟ چپ رہے بس۔ پھر فرمایا کہ عذر کا وجود ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو بتاتا پھروں کہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میں معذور ہوں، اللہ جانتا ہے، بس یہ کافی ہے۔ لوگوں کی رائے اور لوگوں کی نظر اس درجے کی نہیں ہے کہ اب میں ان کو بھی مطمئن کرتا پھروں۔ اسی لیے کمال کی بات ارشاد فرمائی تھی، کہا تھا کہ ما بقیہ ما للہ بقا، جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے کام وہ باقی رہتا ہے۔ اسے کہا گیا کہ موطا بہت سے لکھ رہے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، ان میں سے جو چیز اللہ کے لیے وہ باقی رہ جائے گی، باقی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرضی مناظرہ بھی ذکر کر دیا، کچھ بھی نہیں، ملتے کہاں؟
164 میں وہ پڑھنے گئے تھے، وہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن چلے گئے تھے اور یمن میں نوکری کرتے رہے۔ وہاں پہ ایک سازش تیار ہوئی حکومت کے خلاف، ان میں حضرت امام کا بھی نام تھا۔ انہیں پھر عراق بھیج دیا گیا تھا 184 ہجری میں، اور حالت یہ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ 182 ہجری میں انتقال فرما چکے تھے۔ اس لیے گپیں ساری کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے محمد ملے، ابو یوسف ملے، پھر انہوں نے ایک سازش رچی کہ شافعی کو کیسے قتل کیا جائے، اور لکھنے والے کو ذرا بھی عقل نہیں آئی کہ کون کس وقت زندہ تھا نہیں تھا۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وفد 3 افراد پہ مشتمل پہنچا، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے بڑی قدر کی ان کی، اور اپنے منہ سے احادیث انہیں اپنی زبان مبارک سے سنائی وغیرہ وغیرہ، لمبا قصہ۔ نام کون سے 3 لکھے ہیں؟ اس نے کہا عبداللہ ابن حکم تھے، اور حالت یہ ہے کہ عبداللہ ابن حکم 155 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے۔ شافعی اس وقت 5 سال کے بچے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں مدینہ منورہ جا کے حدیث سنا کرتے تھے۔ آدمی کو عقل سے بھی تو کام لے۔ دوسری روایت انہوں نے اشہب کی لکھی ہے، اور اشہب بھی نہیں تھے اس وقت۔ اور تیسری روایت انہوں نے لکھی ہے کہ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ چلے گئے تھے۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ کاش میں لیث سے ملا ہوتا، علم حدیث کے بادشاہ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، لیکن تھے یہ مطلب بادشاہ، شہزادے تھے، اللہ نے مال بھی ان کو بہت زیادہ دیا تھا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی تھی خیرات مانگنے، تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں اور میرا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ خالص شہد ایک چھوٹی سی بوتل عنایت ہو۔ یہ شہد کے بھی تاجر تھے اور بہت سی مسالہ جات اس کے تاجر تھے، تو انہوں نے پورا کپا بھرا ہوا کہا کسی کو بلاؤ اور لے جاؤ، اٹھا لے۔ اس کا حضرت آپ مذاق فرماتے ہیں مجھے تو ایک چھوٹی سی بوتل چاہیے، تو فرمایا تم نے اپنی طلب سے مانگا، محتاجی سے مانگا، اور میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے لیث بن سعد کو لکھا، تو لیث بن لکھا ہمارے خاندان میں شادی ہے، تو فلاں گھاس جو عورتوں اور بچیوں کے کپڑوں کے رنگنے کے کام آتا ہے مجھے اتنا سا بھیج دیں، شادی کی تقریب ہے۔ جواب آیا اور ہرکارے آئے، اور انہوں نے لکھا حضرت پورا جہاز بھر کے بھیج رہا ہوں، اور مدینہ منورہ سے قریب جو بندرگاہ ہے وہاں بھی خدام کو کہہ دیا وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ خوش ہوئے، اور انہوں نے خط میں لکھا کہ اتنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا حضرت جی آپ قبول کر لیں، بس میرے نجات کے لیے اتنے ہی کافی۔ بہت گہری دوستی۔ لیث بن سعد رضی اللہ رحمہ اللہ، ہم سوچتے تھے کہ شاید ان کے آثار مٹ گئے ہوں گے، لیکن مصر جب گئے جامع الازہر تو لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں ہے جہاں عینی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، تو حیرت ہوئی۔ تو یہ لیث بن سعد کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہی نہیں سرے سے ہوئی، اور اس کتاب کو آپ کو پورا مل جائے گا کہ کس طرح ہوا اور کیا ہوا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہی اس سرے سے نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ اس کے اندر ہیں۔ اسے آپ لیث بن سعد کو خاص طور سے پڑھ لیں، اور اس سفر نامے میں جو کچھ ہے وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اشہب کو آپ پڑھیں اور ابن قاسم وغیرہ کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ یہ سارا سفر نامہ ہی کسی کی لمبی گپ ہے جو اس نے لکھ دی ہے، اور لوگ اس کو بہت اتھینٹک سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔